ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید سورہ عمران آیت نمبر 12 ہم لوگ سنے۔ اب سنتے ہیں سورہ عمران آیت نمبر 13۔ اس میں وہ واقعہ ہے لوگوں جو ہم مسلمانوں کے لیے ایک عبرت ہے، نشانی ہے۔ جنگ بدر کی جو لڑائی ہوئی تھی، اس میں دو گروہ ہوئے، ایک کافر اور ایک مومن۔ تو مومن کا جو تعداد تھا وہ کم تھا، اور کافر کا جو تعداد تھا وہ زیادہ تھا۔ تو وہ لڑائی میں جو کم تعداد والے تھے ان کو فتح حاصل ہوئی، یعنی ان کو جیت حاصل ہوئی۔ تو کیوں ہوئی؟ کیا اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ اس میں کیا نشانی ہے؟ آئیے اسی کو ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ سورہ عمران آیت نمبر 13۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں عبرت کی ایک نشانی تھی جنہوں نے بدر میں ایک دوسرے سے جنگ کی۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، دوسرا گروہ حق کا انکاری تھا۔ دیکھنے والے نے سر کے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ حق کا انکاری گروہ ایمان والے گروہ سے 2 گنا ہے، یعنی 2 گنا زیادہ ہے، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح اور نصرت جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے، اور آنکھیں کھلی رہنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق چھپا ہوا ہے۔ یہ ہوئی جنگ بدر کی واقعہ ہے۔ اس میں بھائیوں یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو صحابی رسول تھے وہ اللہ کی اطاعت، اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کی بھی مانتے تھے۔ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، یہ فرق ہے۔ یہ صحابی رسول ہیں، یہ نبی کو بھی مانتے تھے اور نبی کی بھی مانتے تھے، اور ہم نبی کو مانتے ہیں، نبی کی بات آ جائے تو ہمارے مزاج کے خلاف ہوتا ہے تو نہیں مانتے۔ یہ کتاب کو بھی مانتے تھے اور کتاب کی بھی مانتے تھے، لیکن ہم تو صرف کتاب کو مانتے ہیں۔ کتاب کی بات آ جائے تہاں ہمارے مزاج کے خلاف جاتا ہے تو ہم نہیں مانتے۔ تو ان میں اور ہمارے میں یہی فرق ہے کہ یہ صحابی رسول ہیں، اور صحابی رسول ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور اللہ کی کتابوں کی پیروی، رسول کا احکام، ان سے محبت، اللہ سے محبت، ڈر، یہ سب تھا ان کے اندر۔ لیکن ہم یہ فخر نہ کریں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم بھی کم رہیں گے تو زیادہ والے پہ ہمارے طرف سے اللہ کی مدد آئے گی۔ مارے جاؤ گے، اس لیے بول رہا ہوں، کوٹے جاؤ گے اچھے سے، کیونکہ تمہارے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے۔ ان کے پاس تو ایمان تھا، اس لیے مدد آیا تھا، اللہ فرشتوں سے مدد بھیجا تھا۔ آج تو تم جہاں تہاں رسوا اور ذلیل ہو رہے ہو، تمہیں کتا اور سور سے بھی زیادہ ذلیل کیا جا رہا ہے۔ جہاں تہاں تم پٹ رہے ہو، کٹ رہے ہو، تو کیوں نہیں اللہ کا مدد آ رہا ہے؟ کیونکہ تمہارے پاس ایمان نہیں ہے۔ برا لگے گا بات، لیکن حقیقت ہے۔ آج ہم مسلمان کہاں رہیں؟ مسلمان کون ہے؟ جو بولتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو اس کو تو الگ نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تم کہو بریلی تو لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہاں بریلی بھی کوئی سنا ہوں ہے، دیوبندی تو ہاں یہ بھی سنا ہوں، حنفی تو ہاں یہ بھی سنا ہوں، مالکی ہاں، یہ مسلمان ہے۔ ارے تو عجیب بول رہا ہے، تو ٹھیک ہے مسلمان تو کون سا فرقے سے ہو؟ بریلی ہو، دیوبندی ہو، صافئی ہو، مالکی ہو، کون سے فرقے سے ہو؟ کس کو مانتے ہو؟ کس کو پیروی کرتے ہو؟ اللہ کی مدد آئے گی تمہارے اوپر ایسا کرنے سے۔ وہ تو صرف مسلمان تھے اس ٹائم، نہ دیوبندی تھا، نہ بریلی تھا، نہ شیعہ تھا۔ ان کے زمانے میں کیا تھا؟ یہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے رسول کو مانتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کی بھی مانتے تھے، رسول کو بھی مانتے تھے، رسول کی بھی مانتے ہیں، اور یہ صحابی رسول ہیں، اور یہ صرف مسلمان تھے۔ تم کیا ہو؟ تمہارے اوپر اس لیے مدد نہیں آ رہا ہے، اصل وجہ یہی ہے۔
اور اس سے بھی اور زیادہ ذلیل ہو جاؤ گے. ابھی تو کم ہو رہا ہے. اگر تم اللہ اس کے رسول کی اتباع نہ کرو، پیروی نہ کرو، تو سور سے بھی زیادہ ذلیل کیے جاؤ گے ابھی اس دنیا میں. اور تمہیں کوئی کہیں سے مدد بھی نہیں آئے گا، کوئی بابا کوئی پیر نہیں بچا پائے گا. مارے جاؤ گے. اور جیسے کتے اور سور کو مارتے ہیں دوڑا دوڑا کے، ویسے تم پیٹے جاؤ گے اگر تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہ کیے. یاد رکھو یہ بات.